السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹاک، میں ہوں یشفین جمال۔ ناظرین، بالآخر الیکشن کا چاند نظر آ ہی گیا اور عدالت عظمیٰ کی رہنمائی کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ الیکشن کمیشن اور صدر مملکت کی مشاورت کے بعد 8 فروری کی تاریخ کا اعلان کیا گیا۔ اب آئین کے جس چک کے تحت یہ مشاورت عمل میں لائی گئی اور اس کے سلسلے کا آغاز کیا گیا عدالت عظمیٰ کے کہنے کے اوپر، یہ وہ شک ہے جس کو لے کر ہم نے یہ دیکھا کہ ماضی میں بہت بحث کی جاتی رہی اور یہ کہا گیا کہ 2017 کا جو الیکشن ایکٹ ہے اس میں حالیہ جو ترمیم ہے اس کے بعد اس چک کے اندر جو کہا گیا ہے وہ ریلیونٹ اب نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن کا پریروگیٹو ہے کہ الیکشن کمیشن ہی الیکشن کی تاریخ دے گا۔ پی ڈی ایم کی جتنی بھی سیاسی جماعتیں اور بالخصوص پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے اس بات کو بار بار ہم نے دیکھا کہ اسرٹ کیا گیا ٹو این ایکسٹینٹ کہ صدر مملکت کو کڑی تنقید کا سامنا کرنا پڑا اور تنقید کا نشانہ بنایا گیا نون لیگ کی جانب سے، جب انہوں نے پہلے مشاورت کے عمل کے آغاز کی کوشش کی اور اس کے بعد ایک تاریخ تجویز کرنے کی کوشش کی۔ میں اگر خالی رانا ثناء اللہ صاحب کی اس ٹویٹ کا ہی حوالہ دے دوں جس کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ صدر الوی آ بیل مجھے مار والے کام نہ کریں، آئین کی حد میں رہیں، صدر کے دفتر کو بلیک میلنگ کا اڈا نہ بنائیں، الیکشن کی تاریخ دینے سے صدر کا کوئی لینا دینا نہیں، عارف الوی خام خواہ ٹانگ نہ اڑائیں، صدر الیکشن کمیشن کو غیر قانونی اور غیر آئینی احکامات پر مجبور نہیں کر سکتا، اور یہ بھی کہہ ڈالا کہ الیکشن کمیشن آپ کا غلام نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں بات کرتے ہوئے صدر صاحب کے کردار کے حوالے سے انہوں نے کیا کہا، پہلے آپ کو وہ سنوا دیتے ہیں۔ جی، کہیں رانا ثناء اللہ صاحب ان کی سوچ کو چھوٹا کہتے نظر آئے، کہیں خواجہ آصف صاحب ان کے اوقات کے حوالے سے بات کرتے ہوئے نظر آئے، یہ بھی سن لیجئے۔ صدر مملکت کی الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر دیا، کیا کہیں گے؟ اس کی اوقات ہی نہیں الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کرنا، آئین نے اس کو یہ اختیار ہی نہیں دیا، تو اپنے اوقات سے باہر ہو رہا ہے۔ جی، اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ خواجہ آصف صاحب کا یہ کہنا کہ آئین کے اندر اس بات کی گنجائش ہی نہیں ہے، ان کا رول ہی نہیں ہے، رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی یہی کہا کہ بلیک میلنگ کا اڈا نہ بنائیں، آئین کے اندر آپ کا یہ کردار نہیں ہے، تو اب سینیٹر اسحاق ڈار صاحب نے حالیہ ایک انٹرویو میں یہ کہا ہے کہ صدر پاکستان نے آئین کی خلاف ورزی جو کی اس وقت 90 روز کے اندر الیکشنز کو انشور نہ کر کے ان سے سوال کیا جانا چاہیے، ان کا احتساب ہونا چاہیے۔ تھوڑا سا اس حوالے سے بھی بات کریں گے، الیکشنز کی تاریخ کا اعلان ہو گیا ہے، سیاسی جماعتیں اور ان کی تیاریاں بہت اس طرح کی گہما گہمی نظر نہیں آ رہی، اس کی کیا وجہ ہے، کچھ اس پر بھی بات کریں گے، اور پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز جو کہ آمنے سامنے دکھائی دیتے ہیں، اور جاوید ہاشمی صاحب نے کہا کہ نواز شریف صاحب کو پرائم منسٹر بنتا نہیں دیکھ رہا، زرداری صاحب نے کہا کہ ان کو پرائم منسٹر نہیں بننے دیں گے۔ تھوڑا سا اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ نواز شریف صاحب کی واپسی تو ہو گئی ہے مگر اس طرح کی سیاسی مخالفت کا سامنا کیوں کرنا پڑ رہا ہے۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہے سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینیٹر عرفان صدیقی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، جماعت کا جو منشور ہے اس کو بنانے کی تمام تر ذمہ داری بھی صدیقی صاحب کے پاس ہے، اس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ بہت شکریہ سر آپ کا، آپ کے وقت کے لیے۔ سر سب سے پہلے تو صدر پاکستان اس وقت آئین کی خلاف ورزی کر رہے تھے جب تاریخ دینے کی کوشش کر رہے تھے، یا آج خلاف ورزی کر چکے ہیں آپ لوگوں کی نظر میں جبکہ انہوں نے تاریخ نہیں دی؟ بہت شکریہ یشفین۔ صدر مملکت کا جو رول ہے وہ متنازع رہا ہے روز اول سے، کیونکہ ہم نے اس سے پہلے بھی پولیٹیکل صدور دیکھے ہیں۔ فاروق لغاری صاحب کا تعلق تھا پیپلز پارٹی سے، رفیق تارڑ صاحب کا تعلق تھا پی ایم ایل این سے، ممنون حسین صاحب کا تعلق تھا پی ایم ایل این سے، زرداری صاحب کا تعلق تھا پیپلز پارٹی سے، لیکن آپ یقین جانیے کہ کسی سیاسی جماعت سے تعلق رکھنے والے صدر نے وہ رول پلے نہیں کیا جو صدر عارف الوی صاحب نے اطاعت اور فرمانبرداری کی حد تک، دست بستہ فرمانبرداری کی حد تک پلے کیا ہے اپنی جماعت کے حوالے سے۔ آپ ذرا تصور کیجئے کہ جب اپریل میں، جس کا حوالہ آپ نے نہیں دیا اپنی ابتدائی گفتگو میں، آپ کو دینا چاہیے تھا، اپریل میں جب تحریک عدم اعتماد آتی ہے اور آئین میں لکھا ہوا ہے کہ جب تحریک آ جائے تو پھر کوئی وزیر اعظم اسمبلی نہیں توڑ سکتا، لیکن عمران خان صاحب نے اسمبلی توڑنے کا مشورہ دیا جب انہوں نے دیکھا کہ میں کامیاب نہیں ہو رہا اور میرے خلاف ووٹ زیادہ آئیں گے، تو صدر عارف الوی نے اندھا دھند اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھتے ہوئے اور اپنے کان بند کرتے ہوئے اس پہ دستخط کر دیے، اپنا مائنڈ اپلائی نہیں کیا۔ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ آئین کیا کہتا ہے، جس کی طرف ابھی سپریم کورٹ نے بھی اشارہ کیا ہے کہ صدر کا وہ اقدام غیر آئینی بھی تھا، بلکہ اس سے آگے جا کے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آئین سے غداری کے مترادف تھا جو آرٹیکل 6 کو اٹریکٹ کرتا ہے۔ اب یہ تو ایک ڈیسیژن ہے
सुप्रीम कोर्ट का। इस पे कब अमल दरामद होना है, हो सकता है जब वो सदर ना रहें तो ये फैसला बुरुए कार आए और उनका मुआवजा इस वक्त अगर नहीं हो सकता तो उस वक्त हो। तो आप समझते हैं कि हो सकता है आगे जाकर रहा कि क्या आगे जाकर ये हो सकता है? सर आपने कहा कि मैंने अप्रैल का हवाला नहीं दिया, वो इसलिए नहीं दिया कि जाहिर है मेरा इस वक्त मौजूद बहस इलेक्शन और उसकी तारीख था, लेकिन जिस आर्टिकल 6 की और आइन की खिलाफ वर्जी के रिमार्क की आप बात कर रहे हैं, कोर्ट की तरफ से कहा गया कि बादियों नजर में इलेक्शन कमीशन, हुकूमत और सदर तीनों आइन की खिलाफ वर्जी करने के मुर्तकिब हुए हैं। नहीं, ये बात नहीं है, अभी भी आप क्लियर नहीं है। किसी के बारे में ना उन्होंने इलेक्शन कमीशन के बारे में कहा है, ना उन्होंने हुकूमत के बारे में जनरल रिमार्क्स में कहा होगा, लेकिन पर्टिकुलरली सदर के इक़दाम को उन्होंने गैर आईनी कहा है, गैर कानूनी कहा है, और आर्टिकल 6 के मुताबिक गद्दारी के मुतरादिफ सिर्फ अलवी के इक़दाम को कहा है, ना वो इलेक्शन कमीशन को कहा है। हाँ, जिम्मेदारी सबकी करार दी है उन्होंने यकीनन। हाँ। अब मामला ये कि इलेक्शन तारीख देने का जो सिलसिला है, अब भी जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है या जो तारीख दी है वो सदर ममलिकत के ऑफिस से जारी नहीं हुआ। अब भी ये एलामिया जो है इलेक्शन का, जो नोटिफिकेशन है, जो तारीख जारी हुई है, वो उसका मशवरा कहाँ हुआ, किसने दिया, 11 से 8 करके कौन लाया, इसका कोई जिक्र नहीं है एलामिया के अंदर। एलामिया के अंदर यह जिक्र है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये ऐलान कर रहा है कि इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। तो ये ऐलान तो अब भी सदर ने नहीं किया, तारीख अब भी सदर ने नहीं दी प्रैक्टिकली। लिहाजा मैं नहीं समझता हूं कि उस कानून के तहत जिसके तहत सदर का ये इख्तियार खत्म कर दिया गया था, ये सब कुछ उसी कानून के तहत हुआ है और वो कानून ग्राउंड के अंदर, फील्ड के अंदर मौजूद है। अच्छा सर, आपका ये पॉइंट बिल्कुल ठीक और वैलिड है जो अभी आपने आखिर में बात कही। एज अ सीनियर पॉलिटिशियन, आपको नहीं लगता कि सदर पाकिस्तान ने जब माजी में कुछ ही 2-3 महीने पहले की बात है कंसल्टेशन के लिए ईसीपी को कहा था कि आके कंसल्ट कर लें, और अगर उस वक्त इलेक्शन कमिश्नर चले, चीफ इलेक्शन कमिश्नर चले जाते और इसी तरीके से एलामिया जारी कर देते इलेक्शन कमीशन के नाम से, तो आपको नहीं लगता ये मामला यहाँ तक ना पहुंचता? सुप्रीम कोर्ट के कहने पर उनको जाना पड़ा, लेकिन पहले उन्होंने रिफ्यूज किया। मेरा ख्याल है उन्होंने बिल्कुल ठीक किया, इसलिए कि जो कानून बन गया था उस कानून के तहत ये इलेक्शन कमीशन का काम ही नहीं था, ना सदर का काम था कि वो मुशावरत करते। अब जो वो गए हैं तो वो उस कानून के तहत नहीं गए, वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के तहत गए हैं, और सुप्रीम कोर्ट भी ये कहती है कि हम मामला हल करने के लिए हमने कोशिश की है, काश ये हमारे पास ना आता। तो इसलिए सदर ममलिकत का जो किरदार, आप जब ये कहती है ना कि उस वक्त वो चले जाते तो मामला ठीक ना होता, इससे भी पीछे चले जाए ना, अगर वो असेंबली ना तोड़ते तो मामला ठीक ना होता, अगर खान साहब असेंबली से बाहर ना निकल जाते तो मामला ठीक ना हो जाता, अगर वो पंजाब असेंबली ना तोड़ते तो मामला ठीक ना हो जाता, अगर वो खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली ना तोड़ते तो मामला ठीक ना हो जाता, अगर वो मई 2022 के अंदर जो हमने उन्हें पेशकश की थी कि पीडीएम की हुकूमत हम ख़त्म कर रहे हैं, आए इलेक्शन कराते हैं, वो ये ना कहते कि नहीं मैं तो 25 मई को आऊँगा इस्लामाबाद पे, चढ़ाई करूंगा और वहां से मैं इलेक्शन की डेट लेके जाऊंगा, अगर वो ऐसा ना करते तो मामला मुख्तलिफ ना होता। तो ये माजी को जब हम कुरेदने लगेंगे तो फिर पता नहीं कहाँ जाके रुकेंगे। चलें सर, ये सदर पाकिस्तान वाले इशू पे 2 बातों पे ब्रीफ कमेंट कर दीजिए, देन आई विल मूव ऑन। एक तो ये कि डार साहब ने कहा कि ये सब कुछ जो हो चुका है इसके बाद अलवी साहब को अब मुस्ताफी हो जाना चाहिए। आपको नहीं लगता एक और आईनी बहरान इस वक्त, इस पॉइंट इन टाइम पे जब इलेक्शंस की तैयारियां मुल्क में खुल जाएगा, अगर आप लोग इस तरह का मुतालबा करेंगे, उसको परस्यू करेंगे? मैं तो सेनेट के अंदर खड़ा होकर डार साहब के बयान से भी एक दिन पहले कह चुका हूँ उन्हें मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए, इसलिए कि ये मनसब इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के सदर का मनसब है। अगर उस मनसब के बारे में इस तरह के रिमार्क्स आ गए हैं तो अलवी साहब 5 साल पूरे कर चुके हैं, अब 6ठे साल में जा रहे हैं, वो कह दें जी कि मैं अब नहीं रहना चाहता। रिमार्क्स के बाद कि मुझ पे आर्टिकल 6 लागू होना चाहिए, मैं मुनासिब नहीं समझता कि मैं इस ओहदे पे फायज रहूँ। बाकी रहा आइनी क्राइसिस, कौन सा आइनी क्राइसिस? आइन कहता है कि सदर जब मुस्ताफ़ी हो जाएगा तो सेनेट का चेयरमैन उसका मनसब संभाल लेगा और डिप्टी चेयरमैन जो है वो चेयरमैन का काम करता रहेगा। which type of crisis you are mentioning? कोई क्राइसिस नहीं होगा, आप कह रहे हैं स्मूथली मामला हल हो जाएंगे। चलिए सर आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। मियां नवाज शरीफ की वापसी बहुत एक बड़ा इवेंट था पाकिस्तान के अंदर, हमने देखा कि आप लोगों ने बहुत बड़ा इस्तकबाल भी किया उनका, वो सारा मामला अपनी जगह पर। लेकिन अब एक चीज़ ये महसूस की जा रही है, आज भी मियां साहब ने एक मीटिंग की है इंटरनल पार्टी सीनियर लोगों के साथ, बट ये सवाल फिर भी किया जा रहा है कि मियां साहब उस तरीके से उनकी विजिबिलिटी नहीं हुई वापस आने के बाद। तो क्या आप लोगों ने कोई जलसों का, कोई पब्लिक को रीच आउट करने की मुहिम का पहले से प्लान नहीं करके रखा था कि मियां साहब की वापसी के बाद उसका बाज़ाब्ता तौर पर आगाज किया जाएगा?
ہم نے جو جلسہ پلان کر کے رکھا تھا وہ جلسہ ہوا ہے، اور غیر جانبدار مبصرین بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ اب تک کی ہسٹری کا سب سے بڑا جلسہ تھا جو ہم نے پلان کیا ہوا تھا۔ میاں صاحب آئے ہیں، 4 سال کی جلاوطنی کے بعد آئے ہیں۔ پارٹی کی میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے ایک بڑی مشاورتی میٹنگ کی ہے، میں بھی اس میٹنگ میں تھا۔ اس میں بہت سے معاملات طے ہوئے ہیں، الیکشن سیل بنانے کے بارے میں طے ہوا، جو درخواستیں ہیں قومی اسمبلی کے لیے، صوبائی اسمبلی کے لیے، وہ طلب کرنے کا فیصلہ ہوا۔ ابھی 10 تاریخ کو 3 دن بعد ہماری وہ تاریخ ختم ہو جائے گی۔ ہم تو اس فیلڈ کے اندر سب سے زیادہ پہل کرنے والی جماعتوں میں سے۔ منشور کا کمیٹی کا اعلان کسی نے نہیں کیا، ہماری جماعت نے کر دیا۔ ہم نے اس پہ بڑی سرگرمی سے کام بھی شروع کر دیا ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ جہاں ویزیبلٹی کا تعلق ہوگا، آج بھی ویزیبلٹی ہوئی ہے ان کی، تو جلسوں کا بھی پروگرام ہے، چاروں صوبوں کے اندر ان کے دوروں کا بھی پروگرام فائنل ہو رہا ہے، تو وہ ویزیبلٹی کا مرحلہ جب آئے گا تو اس میں ہوگی انشاءاللہ۔ بالکل ٹھیک ہے، ایک بریک لینی ہے۔ بریک سے واپس آ کے آپ نے کہا کہ منشور کمیٹی جو ہے کسی نے اعلان نہیں کیا، آپ کی جماعت نے کیا، آپ اس کو ہیڈ بھی کر رہے ہیں۔ تھوڑا سا آپ کا جو منشور ہے اس کی تیاریاں، اس کے حوالے سے آپ سے بات کروں گی۔ ویورز، ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ جی ویلکم بیک ناظرین۔ سینٹر عرفان صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور سر بریک پہ جانے سے پہلے جیسے میں نے کہا کہ کچھ آپ کے منشور کے حوالے سے، سر منشور سے آپ لوگوں کی کیا ہم ایکسپیکٹیشن رکھیں؟ جیسے ماضی میں کوئی 100 ڈے ایجنڈاز کی بات کی جاتی تھی، اس طرز کے اوپر آپ لوگ کوئی چیز، کوئی ریسکیو پلان جو ہے وہ لے کے آنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، یا پھر کوئی اور ڈیٹیل ڈاکیومنٹ ہے جس کی ہم توقع رکھیں؟ ایک تو سر یہ کہہ دیجیے گا، اور دوسرا یہ سر بہت سے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ 16 مہینے کی جو شہباز شریف لیڈ گورنمنٹ تھی، اس میں ملک کی معیشت کے ساتھ جو کچھ ہوا، منشور میں ایسا کیا ڈالیں گے کہ جس سے آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عوام وہ جو معاشی تباہی ہے اس کو بھول جائے گی؟ یشوین، پہلے میں اس دوسرے حصے کا جواب دے دوں۔ جی، یہ جو کچھ ہوا ہے یہ 16 ماہ کے اندر نہیں ہوا ہے۔ یہ جب 2017-28 جولائی کو آپ نے وزیر اعظم نواز شریف کو دھکا دے کے باہر نکالا، وہ وزیر اعظم جو آپ کی اکانومی کو 6+ پہ جی ڈی پی کو لے گیا تھا، وہ وزیر اعظم جس نے انفراسٹرکچر کا بہت وسیع کام کیا 4 سالوں کے اندر، وہ وزیر اعظم جس نے بائی بائی IMF کہہ دیا، وہ وزیر اعظم جو فاٹف کی وائٹ لسٹ میں آپ کو لے کے آ گیا، جو اسٹاک ایکسچینج کو 55-56 ہزار پہ لے گیا، جس نے 15,000 میگا واٹ بجلی آپ کو دے دی، جس نے سی پیک دے دی، جب اس کو آپ نے دھکا دیا تو اس کے بعد زوال کا ایک سفر شروع ہوتا ہے۔ یہ 16 مہینہ کا کیا درا نہیں ہے، یہ ان 4 سالوں کا کیا درا ہے جو آپ نے ایک ایسے شخص کے حوالے کر دیے جس کو دوسروں کی پگڑی اچھالنے، دوسروں کو چور کہنے، دوسروں کو ڈاکو کہنے، دوسروں پہ الزام عائد کرنے، دوسروں میں کو جیلوں میں ڈال کر ان کے پنکھے اتارنے، ان کے AC اتارنے، ان کے علاوہ اس کا کوئی ایجنڈا نہیں تھا۔ تو یہ 4 سال کی فصل تھی جو بڑی امر مجبوری میں 15 رکنی جو ہماری PDM کی گورنمنٹ تھی اس کو کاٹنا پڑی۔ اس وقت جو سب سے بڑی چیز تھی وہ تھی کہ پاکستان نادہندہ ہونے کے کنارے پہ کھڑا تھا، ایک ہوا کی ضرورت تھی۔ اس کو بچانے کے لیے آپ کے سامنے ہے کہ کیا کیا ایفرٹس کی، اور بالآخر وزیر اعظم کو خود انٹروین کرنا پڑا، خود مذاکرات کا حصہ بننا پڑا۔ تو صرف اگر باقی ساری چیزوں کو چھوڑ دے، ہم نے اس لڑکنے والے سفر کو شاید ہم نے روک نہیں لگا سکے ہم، جو عمران خان نے شروع کیا تھا، لیکن ہم نے اگر صرف ایک کام ہی کر لیا ہے کہ IMF کے ساتھ معاملہ اپنا ٹھیک کر کے اپنے آپ کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا ہے، تو یہ بھی بہت بڑا کریڈٹ ہے۔ اب آئیے اس چیز کی طرف کہ منشور ہمارا، اس میں بڑی اس میں 2-3 بڑی بنیادی قسم کی ہدایات ہیں جو پچھلی میٹنگ میں نواز شریف صاحب نے دی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم نے ریٹرک میں نہیں جانا، دعووں میں نہیں کرنا، جنرل اصولوں میں نہیں پڑ جانا، جی ہم نظام اسلام کا نفاذ کر دیں گے، ہم تعلیم کو عام کر دیں گے، اس طرح کی چیزیں ہم نے نہیں کرنی۔ ہم نے اسپیسیفک چیزیں دینی ہیں کہ اگر ہم نے تعلیم کو روزگار کے ساتھ ریلیٹ کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے، اگر ہم نے آؤٹ آف سکول بچوں کا کوئی مداوع کرنا ہے تو کیا کریں گے، بے روزگاری کا، مہنگائی کا، غربت کا خاتمہ نہیں اور ان میں کمی لانی ہے اور گریجولی خاتمے کی طرف جانا ہے، تو ہمارا لائے عمل کیا ہوگا؟ غریب آدمی کو انصاف فراہم کرنے کے لیے ہم کوئی ریٹرک نہیں کریں گے، دعوے نہیں کریں گے، کیا کرنا ہے ہم نے؟
نہ کوئی ہم نے 1 کروڑ نوکریوں کی بات کرنی ہے، نہ 40 لاکھ گھروں کی بات کرنی ہے، لیکن جو بات کرنی ہے وہ انشاءاللہ ٹھوک بجا کے کرنی ہے اور اس یقین اور اعتماد کے ساتھ کرنی ہے کہ اگر عوام نے موقع دیا پی ایم ایل این کو تو وہ اس منشور کو عملی جامہ پہنانے کی پوزیشن میں ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر، پاکستان مسلم لیگ نواز کی بات کریں تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے ذہنوں میں یہ بات طے کر رکھی ہے کہ نواز شریف ہی اگلے وزیر اعظم ہیں. پیپلز پارٹی کی بات کریں تو ایسا لگتا ہے وہ بالکل سیٹ ہیں، وہ سمجھتے ہیں بلاول بھٹو ہی وزیر اعظم ہے، اور جو کہ پولیٹیکل پارٹیز کا آؤٹ لک ہوتا بھی ہے جب الیکشن کے اندر جا رہے ہوتے ہیں. لیکن اس آؤٹ لک کو لے کے ابھی کوئی 2-3 مہینے پہلے آپ لوگ جو ہے ایک ساتھ تھے، حکومت کا حصہ تھے، ہر چیز کی ذمہ داری شیئر کر رہے تھے. 1-1.5 مہینہ 2 مہینے جو بھی گزرے ہیں اس کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے وہ بالکل ایٹ آڈز ہیں. پیپلز پارٹی کہتی ہے لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، نواز شریف صاحب سسٹم کے لاڈلے ہیں بلکہ لاڈلے پلس ہیں، زرداری صاحب کہتے ہیں ہم بننے ہی نہیں دیں گے نواز شریف کو وزیر اعظم. تو یہ جو دونوں سیاسی جماعتوں کے درمیان آپس میں ایک ٹگ آف وار ہے، اس کو آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟ پہلے تو چونکہ آپ نے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہم لاڈلے ہیں تو اس کی اگر وضاحت کر دیں کہ نہیں میں نے نہیں سر، یہ تو پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے، وہ تو کہتے ہیں لاڈلے پلس سارا سسٹم نواز شریف صاحب کو ویلکم کرنے کے لیے کھڑا ہے. میں نے نہیں دی سر. دیکھیے سسٹم جہاں تک، اچھا پھر بہت اچھا ہے، میں یہ سمجھا کہ شاید آپ کے لیے معاف ہے. دیکھیے جہاں تک انتخابات کا یشفین تعلق ہوتا ہے، انتخابات کے اکھاڑے میں جب سیاسی جماعتیں اترتی ہیں تو وہ اپنی کامیابی کے لیے اترتی ہیں اور اپنے سامنے جو کھڑا ہے اس کو شکست دینے کے لیے اترتی ہیں. وہ یا خود ہوتی ہیں یا ان کا حریف ہوتا ہے، درمیان میں کوئی گرے ایریا نہیں ہوتا ہے. حریف کے بارے میں تانا زنی کرنا، اس کے حوصلے پست کرنا، یہ کہنا کہ جی یہ الیکشن نہیں جیت سکتا، یہ فطری سی باتیں ہیں، ان کو مائنڈ نہیں کرنا چاہیے اور پولیٹیکل پارٹیز مائنڈ نہیں کرتی ہیں. دیکھیے ان کے درمیان اس طرح کی بھی باتیں ہوتی ہیں، لیکن 2008 میں بھی آپ نے دیکھا کہ ایک بڑا تلخ ماضی ہونے کے باوجود پی ایم ایل این نے اور پیپلز پارٹی نے مشترکہ حکومت بھی بنائی کچھ عرصے کے لیے. ابھی بھی پی ڈی ایم کے اندر وہ ساتھی رہے. تو پی ڈی ایم کی جماعتیں الیکشن کے حوالے سے، ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم بلاول کو نہیں بننے دیں گے. ہم نے اگر آصف زرداری صاحب نے کہا ہے تو ٹھیک ہے، ان کا اپنا دعویٰ ہے ایک، لیکن یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے اور زمین کے اوپر پاکستان کے عوام نے کرنا ہے. پاکستان کے عوام اگر بلاول صاحب کو ووٹ دیتے ہیں تو فب عام قبول کر لیں گے، اور اگر وہ نواز شریف کو دیتے ہیں تو پھر زرداری صاحب چاہے جو بھی کر لیں وہ انہیں وزیر اعظم بننے سے نہیں روک سکتے. تو اس لیے یہ باتیں جو ہیں یہ ایک سیاسی ریٹرک ہوتا ہے. اچھا ریٹرک ہوتا ہے، اور جیسے میں نے خود اپنے سوال کے آغاز میں کہا کہ الیکشن کیمپین کے اندر الیکشن میں جانے سے پہلے سبھی سیاسی جماعتیں کرتی ہیں، اس میں کوئی غلط بات بھی نہیں ہے. لیکن سر سیاست کے اندر یا اختلاف اور کنٹیسٹ ہوتا ہے جو آپ ایک دوسرے کے خلاف کانٹیسٹ لڑ رہے ہوتے ہیں، یا پھر اتحاد ہوتے ہیں، انتخابی اتحاد ہوتے ہیں. یہ بیچ کی کیا چیز ہوتی ہے سر؟ ایک طرف تو یہ نظر آ رہا ہے کہ آپ لوگ اختلاف کر رہے ہیں، آپ لوگ ایک دوسرے کے خلاف الیکشن کنٹیسٹ کریں گے، دوسری طرف ایک دوسرے کے ساتھ روابط کی بات بھی ہے. آج بھی اپیرنٹلی زرداری صاحب اور میاں صاحب کی بات ہوئی ہے، ملاقات کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے کہ ملنا چاہیے. تو یہ الیکشن کے ٹائم کے اندر جو ملاقات ہے، کیا کوئی انتخابی اتحاد آن دا کارڈز ہو سکتا ہے؟ نہیں، کوئی انتخابی اتحاد نہیں ہے. بالکل پیپلز پارٹی اپنا الیکشن لڑے گی، پی ایم ایل این اپنا الیکشن لڑے گی، کسی طرح کا کوئی انتخابی اتحاد نہیں ہو رہا. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، اکا دکا نشستوں پہ ان تمام اختلافات کے باوجود بعض جماعتوں کے کمپرومائزز ہو جاتے ہیں، جی کہ یہ سیٹ جو ہے یہاں آپ بندہ نہ کھڑا کریں یا اس سیٹ پہ ہم بندہ نہیں کھڑیں گے. ایسی بھی کوئی مفاہمت ہماری کسی جماعت سے نہیں ہے، لیکن ہو سکتی ہے. جہاں تک اتحاد کا تعلق ہے کہ کسی الیکشن الائنس کے اندر جا کے ہم الیکشن میں جائیں گے، اس کا امکان نہیں ہے. تو میاں صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ مختلف سیاسی جماعتوں سے ملاقات، مولانا سے، زرداری صاحب سے، تو اس کے پیچھے کوئی خاص مقصد پھر؟ دیکھیں یہ سیاسی جماعتیں ہیں، یہ پی ٹی آئی نہیں ہے. یہ وہ نہیں ہے کہ جی فلاں چور ہے تو میں ہاتھ نہیں ملاؤں گا، تو فلاں ڈاکو ہے تو میں اس کی طرف منہ کر کے نہیں بیٹھوں گا، تو میں مر جاؤں گا تو میں یہ نہیں کروں گا. دیز آر پولیٹیکل پارٹیز، ڈیموکریٹک کریڈنشلز ہیں. آپ کی عمر شاید بہت زیادہ نہیں ہے، آپ نے وہ کشمکش کا دور نہیں دیکھا جو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان تھا. اس کے باوجود انہوں نے میثاق جمہوریت کیا، اس کے باوجود انہوں نے 13ویں ترمیم مل کے کی، اس کے باوجود انہوں نے 14ویں ترمیم مل کے کی، اس کے باوجود انہوں نے 18ویں ترمیم مل کے کی. یہ پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں، گیو اینڈ ٹیک کرتی ہیں، ناراض بھی ہوتی ہیں، سماجی تعلقات بھی رکھتی ہیں، الیکشن بھی لڑتی ہیں. یہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں.
یہ وہ پارٹیز نہیں ہیں جو نفرتوں کے اندر یقین رکھتی ہیں اور جلاؤ گہراؤ میں یقین رکھتی ہیں اور جو مفاہمت پہ، مصالحت پہ، افہام و تفہیم پہ یقین نہیں رکھتی. ان پولیٹیکل پارٹیز کا ایک 75 سال کی ہسٹری ہے اور اس میں تناؤ بھی آئے گا لیکن سلجھاؤ بھی آئے گا. یہ اس سے پہلے بھی جب میاں صاحب تشریف لائے ہیں ابھی کچھ دن پہلے تو زرداری صاحب نے غالباً دوسرے تیسرے دن ہی ان کو فون کر کے انہیں ویلکم کہا. تو یہ ہماری روایات ہیں، ہماری تہذیبی اقدار ہیں. کچھ لوگوں نے ان تہذیبی اقدار کو مٹا دیا ہے. آپ کو یہ معلوم ہے، نہیں مجھے بات مکمل کرنے دیں، آپ کو یہ معلوم ہے کہ خان صاحب جب زخمی ہوئے تھے اور ہم ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑ رہے تھے، وہ ہمیں گالیاں دے رہے تھے، نواز شریف صاحب انہیں دیکھنے چلے گئے اسپتال میں. آپ کو یہ معلوم ہے کہ ان تمام تر گالیوں کے باوجود وزیر اعظم بنے ہیں نواز شریف، تو وہ خان صاحب سے ملنے بنی گالا چلے گئے، میں ان کے ساتھ تھا. تو ہماری روایات اور ہیں، ہم کسی اور کی روایات پر یقین نہیں رکھتے. اچھا سر، میرے پاس کیونکہ وقت تھوڑا محدود ہے اس لیے آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں. ایک چھوٹی سی ایک امپورٹنٹ ایشو ہے، اس پہ اگر ایک چھوٹا سا بریف کامنٹ کر دیں. لائک آئی سیڈ وقت تھوڑا محدود ہے. سر، افغان مہاجرین کی واپسی، افغان حکومت نے کہا ہے کہ تھوڑی سی نرمی برتی جائے لیکن یہاں سے کچھ نرمی کے آثار دکھائی نہیں دے رہے. نون لیگ کی سر اس کے اوپر کیا پالیسی آؤٹ لک ہے؟ سنس آپ لوگ آگے حکومت فارم کرنے کے بارے میں لگ رہا ہے کہ آپ لوگ بڑے کانفیڈنٹ ہیں کہ گورنمنٹ آئے گی آپ کی. ایک تو سر یہ کہ کیا پالیسی ہے، دوسرا نگران حکومت بہت بڑے بڑے پالیسی ڈیسیجنز نہیں کر رہی. سر آپ کو نہیں لگتا یہ معاملات الیکٹڈ گورنمنٹس کے دیکھنے کے ہیں؟ جی بالکل یشوین، آپ نے اپنے سوال کا جواب دے دیا ہے. افغان ایشو ایسا ہی ایشو ہے. برسوں سے کچھ لوگ جہاں بیٹھے ہیں، رجسٹرڈ ہو گئے ہیں، شادیاں کر لی ہیں، بچے ہو گئے ہیں، وہ ایک کیٹیگری ہے. کچھ 50-60 ہزار خان صاحب کہتے ہیں کہ میں لے کے آ گیا تھا وہاں سے جب طالبان کی حکومت وہاں قائم ہوئی، اور ان میں وہ خود ایڈمٹ کرتے ہیں کہ 5-6 ہزار جو تھے وہ ایسے بھی تھے جو دہشت گردی کی کارروائیوں میں رہے. وہ ایک الگ کیٹیگری ہے. پھر ایک کیٹیگری ہے جن کے پاس کوئی دستاویز ہی نہیں. تو کوئی ملک بھی شاید یہ گوارا نہیں کرتا کہ ان رجسٹرڈ لوگ جو ہیں وہ اس کی ملک کی سرزمین کے اندر موجود رہیں. تو یہ 3-4 کیٹیگریز ہیں افغانوں کی، اور آپ نے ٹھیک کہا کہ اس ایشو کو تمام پہلوؤں کو دیکھتے ہوئے حل کرنے کے لیے آنے والی حکومت کا انتظار کیا جانا چاہیے تھا. بہت شکریہ آپ کا عرفان صدیقی صاحب، آپ کے وقت کے لیے. ناظرین، سینٹر عرفان صدیقی موجود تھے. بہت سے اہم ایشوز پاکستان مسلم لیگ نواز سے جڑے، سنس ان کی بہت پارٹی کے بہت سینئر رہنما، ہم نے کوشش کی کہ ان سے بات کریں. ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے مسئلہ فلسطین کے حوالے سے. ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے جیسے ہم نے آپ سے کہا تھا کہ کچھ بات کریں گے فلسطین میں ہونے والی صورتحال کے حوالے سے. غزہ پر اسرائیلی جارحیت کو 1 مہینہ پورا ہو گیا، اور وہاں سے جس طرح کی ویژولز آ رہے ہیں، جو نمبرز اس وقت آ رہے ہیں، جتنی بڑی تعداد میں بچوں کو، عورتوں کو شہید کیا جا رہا ہے، اور بغیر کسی سوچ سمجھ کے، بغیر کسی آئی ووڈ لائک ٹو یوز دا ورڈ کہ بغیر کسی احساس کے کہ کون سی سویلین آبادی ہے، کہاں پر بم گر رہا ہے، کیا ہو رہا ہے. اسرائیل نے اپنے ارادے بڑے ہی کلیئر کر دیے، اور اب تو وہ اس ایکسٹینٹ تک چلے گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ نیوکنگ غزہ از آلسو ون آف دی آپشنز. اس کو بھی ہم بالکل جو ہے وہ آپشن میں سے باہر نہیں نکال سکتے. کچھ بات کریں گے یہ جو صورتحال اس وقت ہے فلسطین میں، دنیا کا اس کے اوپر رد عمل، جو مسلم ممالک ہیں وہ کس طریقے سے اس سارے معاملے میں ریاکٹ کر رہے ہیں، کیا جو کر رہے ہیں کافی ہے؟ امریکہ کچھ کر سکتا ہے کیا فلسطینیوں کے لیے؟ کیونکہ اسرائیل کے لیے تو کر ہی رہا ہے، بہت کچھ کر رہا ہے، لیکن کیا کوئی ہیومینیٹیرین کرائسس دنیا میں جو ہیومن رائٹس کے چیمپئنز ہیں ان کو نظر آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اور یہ جو نیوک چلانا ہے اسرائیل نے فلسطینیوں کے اوپر، وہ کہاں سے آئے گا؟ وہ ہے ان کے پاس؟ کیا وہ اعتراف کر رہے ہیں؟ کچھ اس پر بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پروگرام کے اس حصے میں سابق سفارتکار ہیں انٹرنیشنل معاملات کے اوپر بہت گہری نگاہ تسنیم اسلم صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ آپ کا آپ کے وقت کے لیے تسنیم صاحبہ. سب سے پہلے تو 1 مہینہ پورا ہو گیا، جو صورتحال وہاں پر ہے ہم سب کے سامنے ہے، جس طریقے کا جینوسائیڈ ہو رہا ہے پوری دنیا دیکھ رہی ہے. ہیومینیٹیرین کرائسس ہے بہت بڑا، لیکن ہیومن رائٹس کے چیمپئنز جو بات بات پر باہر نکل آتے ہیں، ہمیں باہر نکلتے نظر نہیں آ رہے. اور میں آف کورس گورنمنٹ لیول کے اوپر بات کر رہی ہوں. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ صورتحال کو؟ دیکھیے، وہ تو آبویسلی ہمیں پتا ہے کہ ہیومن رائٹس کی کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے. جتنے یوکرین میں آج دن تک لوگ مارے گئے ہیں، اتنے فلسطین میں، غزہ میں، ویسٹ بینک میں ابھی 1 مہینے کے اندر اتنے لوگ شہید ہو گئے. یوکرین کے پہ تو بہت ہوتی ہے، اور وہ رشیا کو تو بہت کہتے ہیں رشیا جینوسائیڈ کر رہا ہے، لیکن اسرائیل کے بارے میں یہ اس طرح بات نہیں کی جاتی. تو وہ تو انڈرسٹینڈیبل ہے. آپ کو ایک اور چیز نظر آ رہی ہے کہ ویسٹرن گورنمنٹس اور ان کے لوگوں کے درمیان بھی آپ کو ایک
ڈسٹنس نظر آ رہا ہے. لوگ اس کے خلاف نکل رہے ہیں باہر. بہت بڑی بڑی ڈیمونسٹریشنز ہو رہی ہیں, شاید مسلمان ملکوں میں جو ہو رہی ہیں ان سے کئی زیادہ بڑی. واشنگٹن میں, لندن میں, پیرس میں, جرمنی میں, ہر جگہ ہو رہی ہیں. اس کے باوجود کہ فرانس میں اور جرمنی نے پابندی لگائی ہے. وہ تو ظاہر ہے کہ ایکسپیکٹ کرنا انریلسٹک ہے. لیکن اس میں جو مسلمان ملکوں کا بات کر رہی تھی رول, جی میرا خیال ہے کہ بہت لیوریج ہے جو مسلمان ممالک یوز کر سکتے تھے جو انہوں نے نہیں کیا. آفٹر آل آپ دنیا کو آئل دیتے ہیں, آپ دنیا کو را مٹیریلز دیتے ہیں, اتنا کچھ دیتے ہیں. آپ ویسٹرن کمپنیز جو اسرائیل کو اوپنلی سپورٹ کر رہی ہیں, وہ بھی جو بائیکاٹ ہے وہ زیادہ آپ دیکھیں تو یو ایس میں, یورپ میں ہو رہا ہے. وہ ایسی کوئی چیز ابھی تک نہیں ہوئی. اتنے اسٹرانگلی آواز نہیں اٹھائی گئی. کسی نے, بولیویا نے اپنے ڈپلومیٹک ریلیشنز اسرائیل کے ساتھ ختم کیے ہیں. جو مسلمان ممالک کے ریلیشنز ہیں کس نے ختم کیے ہیں؟ کچھ نے سفیر بلا لیے ہیں, وہ کافی نہیں ہے. ریلیشنز ختم نہیں کیے ہیں. کوئی ایسی چیز نہیں کی جس سے ان کے اپنے جو اسرائیل کے ساتھ بائی لیٹرل ٹائز ہیں ان پہ کوئی فرق پڑے. اچھا, جو عرب ممالک کا کردار ہے, ظاہر ہے آپ نے درست کہا, ہم سب کے سامنے ہے, بیانات کی حد تک معاملات ہیں, بیانات سے تو کچھ نہیں ہوتا. امریکہ کے کردار کو کیسے دیکھ رہی ہیں امریکی سیکرٹری؟ دیکھیے, امریکہ ایک انہوں نے اب تھوڑی سی لپ سروس شروع کی ہے کیونکہ اپنے ہاں ان کے بہت پریشر ہے ان کے عوام کی طرف سے کہ اسرائیل میں اسرائیل جینوسائڈ کرے اور امریکہ سپورٹ کرے. تو اب انہوں نے ہیومینیٹیرین پاز کی بات شروع کی ہے جس کو اسرائیل نے رد کر دیا ہے. جی, لیکن وہ غزہ پہ جو اندھا دھند جس طرح کی بمباری ہو رہی ہے اور لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے اس کو وہ نہیں کرے. لگتا ہے کہ پبلکلی تو جو بھی اسٹیٹمنٹس ہیں, لیکن لگتا ہے کہ وہ آن بورڈ ہیں کہ یہ پورا علاقہ ان سے خالی کروا دیا جائے. اور وہ آلریڈی ڈے آفٹر کی بات بھی ہو رہی ہے. ڈے آفٹر کا مطلب ہے کہ ایک تو obviously جو کہا جا رہا ہے کہ پی ایل او کو ہی غزہ کا کنٹرول بھی دے دیا جائے, حماس کو ایلیمنیٹ کر کے. لیکن ابھی آپ دیکھیں تو غزہ کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا اسرائیل نے اور وہ خالی کروا رہے ہیں. ان کا پلان ہے کہ وہ کبھی کہتے ہیں کہ یہ پارکنگ لاٹ ہوگا, کبھی کہتے ہیں یہاں پہ کوئی پیلسٹینین نہیں ہوگا. وہ جو ان کا اسرائیل کا ایک ایکسپینشنسٹ اپروچ ہے ہمیشہ سے, گریٹر اسرائیل کا اپروچ ہے, پرابلی وہ اس پر عمل درآمد کر رہے ہیں. یہ نیوکس کہاں سے آگے تسنیم صاحبہ؟ وہ کہتے ہیں غزہ کو نیوک کرنا از آلسو این آپشن. ان کا جو وزیر ہے, ان کے جو وزیر ہیں ہیریٹیج کے, انہوں نے ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا چپ کرا دیا گیا ہے. ایک تو obviously اس سے جو سب کو پتا تھا کنفرم ایک طرح سے کیا ہے کہ اسرائیل یہ ایک اکنالجمنٹ ہے کہ ہمارے پاس نیوکلیئر ویپنز ہیں. دوسرا, اگر غزہ کو نیوک کریں گے تو کیا اسرائیل بچ جائے گا؟ وہ تو خیر کی ایک انریلسٹک سی بات تھی اور اس پہ ان کی اپنی گورنمنٹ کی طرف سے بھی منسٹر کو سنب کیا گیا ہے. تو بات نہیں ہے, لیکن جو بمباری کر رہے ہیں, جس والیوم میں وہ ہو رہی ہے وہ نیوکلیئر ویپن سے تو کم نہیں ہے. ہزاروں کے 400-500 ساختیز ہر رات وہ کرتے ہیں اور ہاسپٹلز بھی نہیں چھوڑے انہوں نے, کوئی مسجدیں نہیں چھوڑی, چرچز نہیں چھوڑے, ریزیڈینشیل بلڈنگ. اور پھر لوگوں کو کہتے ہیں آپ ساؤتھ کی طرف موو کریں, جب وہ ساؤتھ کی طرف موو. اچھا, بریفلی تھوڑا سا یہ کہہ دیجیے گا, یہ بلنکن صاحب یہ جو شٹل ڈپلومیسی پہ نکلے ہیں, عراق جا رہے ہیں, فلسطینی رہنماؤں سے ملے ہیں, ترکی گئے ہیں, ٹو واٹ اینڈ؟ آئی مین امریکہ ایک طرف ان کو فائنانس کر رہا ہے, ان کو فنڈ کر رہا ہے, ان کو ویپنز پرووائڈ کرنے کا دنیا کو کھلے عام بتا رہا ہے, دوسری طرف یہ ملاقاتیں اور یہ جو ڈپلومیسی کرنے کی اٹیمپٹ ہے, کیا اچیو کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں, وہ تو فلی آن بورڈ ہیں اسرائیل کی پالیسی کے ساتھ. یہ ہمیں شک نہیں ظاہر ہے کہ مسلمان ممالک, میں تو اس میں امریکہ سے زیادہ, کیونکہ امریکہ کی یہ پالیسی رہی ہے. انہوں نے افغانستان میں کیا کیا, انہوں نے عراق میں کیا کیا, سیریا کے ساتھ کیا کیا, یمن میں انہوں نے کیا کروایا. وہ تو ان کی تو پالیسی ہے کہ وہ ان کو کوئی سمپتھی بھی نہیں ہے, اور اگر جینوسائیڈ ہو رہی ہے تو ہو جائے. لیکن جس قسم کا ریئیکشن مسلمان دنیا سے کہنے کو ہیں, ایک فلسطینی نے
TRT जो तुर्की का चैनल है उसमें बहुत अच्छी बात की. उसने कहा कि भाई हमारे आप नमाज जनाजा भी ना करें, हमारे लिए दुआ ना करें, क्योंकि सिर्फ मुसलमान दुनिया में हम जिंदा हैं, बाकी सब मर गए. बिल्कुल ठीक है. आई थिंक दिस सम्स इट अप. और आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं कि ये जो रवैये इख्तियार किए जा रहे हैं, ऑफ कोर्स इससे बहुत बेहतर जो है वो हमारे अंदर पोटेंशियल भी है, ताकत भी है. आपका बहुत शुक्रिया तस्नीम असलम साहिबा आपके वक्त के लिए. और गजा को जिस तरीके से इजराइल ने उजाड़ दिया है अभी तक, उस पर दुनिया भर की बेहिस्सी, दुनिया भर का रद्द अमल, मुसलमान ममालिक का रद्द अमल, मेरा ख्याल है तस्नीम साहिबा ने बहुत अच्छा इस सारे मामले को कंक्लूड किया. जो एक हवाला दिया जहाँ पर यह कहा गया कि इस्लामी दुनिया के अंदर बाकी सब मर चुके हैं, सिर्फ हम ही जिंदा है. मेरा ख्याल है कि ये बात जो है ये सही स्टैंड करती है. और ऐसा लग रहा है कि एक और मुल्क जो कि थोड़ा सा जिंदा दिखाई देता है इस्लामिक दुनिया के अंदर, ईरान. अब अगला हदफ अमेरिका और इजराइल का ईरान है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं उसमें लग रहा है कि ईरान को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है. अभी भी वक्त है कि अगर इस्लामिक ममालिक जो हैं वो आगे बढ़कर जो भी कर सकते हैं मैक्सिमम फ़लस्तीनी लोगों के लिए करें, क्योंकि जो वहाँ से विजुअल्स आ रहे हैं मेरा ख्याल है कि वो उसके बाद भी अगर कुछ नहीं करेंगे तो फिर वाकई सब जो है वो मुर्दा है. न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ. यशवीन जमाल को इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.